أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شہر مہینہ، رمضان رمضان کا، الذی وہ ہے جو، انزلہ نازل کیا گیا، فیہ اس میں، القرآن قرآن کو، ہدن ہدایت ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وبینات اور واضح نشانیاں ہیں، من الہدا ہدایت کی، والفرقان اور فرقان کی، فارق فرق کرنے والی، فمن تو جو کوئی، شاہدہ گواہ ہو، موجود ہو، حاضر ہو، شاہد ہو، منکم تم میں سے، الشہر شین ہا را مہینے میں، یعنی اس مہینے میں، رمضان میں، فلیصمہ فا تو لام چاہیے کہ، یصم روزہ رکھے، ہو اس کے چاہیے کہ ضرور روزہ رکھے اس کا، ومن اور جو کوئی، کانا ہو، مریضن مریض، او یا، اعلیٰ اوپر، سفرن سفر کے، فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے، عین دال دال، من ایامن دنوں میں سے، اخر دوسرے، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالی، ارادہ رکھتا ہے، ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالی، بکم تمہارے ساتھ، الیسر آسانی کا، ولا اور نہیں، یریدو وہ ارادہ رکھتا، وہ چاہتا، بکم تمہارے ساتھ، العسر تنگی، و اور لی تا کے لیے، تکملو تاکہ، لیے بھی اس کا مطلب ہے اور تاکہ بھی، تکملو تم مکمل کر لو، العدت گنتی کو، و اور لی تاکہ، تکبرو تم تکبیر بیان کرو، بڑائی بیان کرو، اللہ اللہ تعالی کی، علی اوپر، ما اس کے جو، ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں، و اور لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر گزار بندے بن جاؤ، تم شکر گزار ہو جاؤ۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس ہدایت میں
جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ہاں، وہ جو بیمار ہو جائے یا سفر پر ہو، مسافر ہو، اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں، تنگی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ رمضان میں ہی قرآن پاک کا نزول ہوا، قرآن پاک نازل ہوا۔ کسی ایک رمضان میں نہیں، یعنی کسی ایک رمضان میں کیا نازل کیا گیا، بلکہ یہ کہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان پر اتار دیا گیا اور وہاں سے بیت العزہ میں رکھ دیا گیا۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 23 سالوں تک مسلسل اترتا رہا، نازل ہوتا رہا بتدریج۔ اس لیے یہ کہنا کہ قرآن پاک رمضان المبارک میں، لیلۃ القدر میں، لیلۃ المبارک میں اترا، یہ سب صحیح ہے، کیونکہ لوح محفوظ سے تو رمضان میں ہی اتارا گیا نا۔ اور لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارک یہ ایک ہی رات ہے، یعنی قدر والی رات جو رمضان المبارک میں آتی ہے۔ اب یہ رمضان اور قرآن چولی دامن کا ساتھ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل کی گئی غار حرا میں، وہ بھی رمضان میں ہی ہوئی تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ دورہ کیا۔ جیسے اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہر رمضان میں ماشاءاللہ اب تو گھر گھر میں، گلی گلی میں دورہ قرآن ہو رہا ہوتا ہے۔ اور رمضان کی 3 راتوں میں 23، 25 اور 27 کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ باجماعت قیام اللیل بھی کیا، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ رمضان ہماری زندگی میں کئی آئے اور کئی انشاءاللہ اگر زندہ رہے تو آئیں گے۔ ہم نے رمضان میں کیا کیا اہتمام کرنا ہے، سموسے پکوڑوں کے، سحری افطاری کے علاوہ، وہ تو اپنی جگہ ہے، وہ تو ہم ہر بار ہی کرتے ہیں۔ سحری کرنا بھی ثواب ہے، افطار کرنا بھی ثواب ہے، کروانا بھی ثواب ہے، اس کا اہتمام کرنا بھی ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو کیا رمضان کے مہینے کی وجہ سے قرآن کی اہمیت ہے؟ نہیں، قرآن کی وجہ سے رمضان کی اہمیت ہے۔ تو ہم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے، اہتمام کے ساتھ روزے رکھے اور روزوں کی تعداد اور گنتی کو پورا کرے، کاؤنٹنگ کرے، 30 روزے پورے کرے یا کم از کم 29 جیسے چاند نظر آیا ہے، وہ تو عید ہو گئی، لیکن ہم اس کے علاوہ جو ہمارے روزے چھوٹے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو اس کی جب ہم گنتی پوری کریں گے تو ہم کوشش کریں گے 30 پورے کریں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے تنگی نہیں چاہتے۔ ہم میں سے ہر کوئی رمضان میں تنگ ہو رہا ہے یا تنگ کر رہا ہے یا رو پیٹ کے روزہ مکمل کر رہا ہے، تو نہیں، یہ صبر کا تقاضا کرتا ہے ہم سے۔ ہم عبادات میں جب اپنے آپ کو مشغول کر لیں گے، قرآن کو سمجھنے میں، سمجھانے میں، سیکھنے میں، سکھانے میں، عمل کرنے میں، تلاوت کرنے میں، تراویح میں، تو انشاءاللہ ہمیں یاد بھی نہیں رہے گا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور بہت اچھا روزہ گزرے گا۔ اور اللہ کی تکبیر کو بلند کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور شکر ادا کرنا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اور شکر، عام دنوں میں ہم دن میں بار بار کھاتے ہیں تو شکر کا وہ جذبہ اور وہ منبع نہیں پھوٹتا جو افطاری کے وقت، چاہے پچھلے دن کا کچھ بھی پڑا ہو۔ ویسے تو ہم نئے کھانے بھی بناتے ہیں تو ہم نخرے کرتے ہیں، لیکن اس وقت شکر کی کیا کیفیت ہوتی ہے،
اللہم اجعلنا من الشاکرین۔ اکثر ماشاء اللہ ہم میں سے تمام مسلمانوں نے روزہ تو ضرور ہی رکھا ہوگا اور افطار بھی کیا ہوگا، تو کیسے سراپا شکر بن جاتے ہیں ہم۔ کچھ بھی مل جاتا ہے، باسی ہو یا تازہ ہو، اس دن کا بنا ہو یا پچھلے دنوں کا بنا ہو، لیکن ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر ہم نے ایسے ہی شکر ادا کرنا ہے، اور مومن تو سال کے 12 مہینے روزے سے ہوتا ہے، صرف رمضان میں وہ احتیاط نہیں کرتا، پرہیز نہیں کرتا، اسے تو ہمیشہ ہی تقویٰ چاہیے نا، اسے تو ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے، اس لیے وہ سارا سال روزے سے ہوتا ہے، گناہوں سے، خیانت سے، جھوٹ سے، برائیوں سے وہ پرہیز کیے رکھتا ہے، ایسے جیسے روزہ رکھا ہوا ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم وَمَن فَلْيَصُمْهُ، اس کا وقف کریں گے تو آخر میں میم اور ہا دونوں ساکن ہو گئے ہیں اور ہا کی بھی آواز آئے گی، فَلْيَصُمْ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔